اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمت علی باب الجنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، جنت میں نے دیکھا زیادہ تر مسکین اور غریب لوگ داخل ہو رہے تھے، واصحاب الجد محبوسون، اور جو امیر لوگ تھے ان کو دروازے پہ روکا جا رہا تھا کہ حساب دے کے جائے، غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الی النار، اور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جن کی حرام کی کمائی، ان کی حرام کی کمائی کی وجہ سے ان کو آرڈر کیے جا رہے تھے کہ تم دوزخ میں جاؤ۔ حلال کمانے والے امیروں کا حساب ہوگا پھر جنت جائیں گے، حرام کمانے والے امیروں کا حساب ہوگا اور دوزخ کے آرڈر جائیں گے۔ پھر فرمایا وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ، سرکار نے فرمایا میں نے جب جنت کا دورہ کر لیا تو پھر میں دوزخ کی طرف گیا تو دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ دوزخ میں کون جا رہے ہیں۔ فرماتے فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ، سرکار فرماتے ہیں میں نے دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھا بڑی کثرت سے عورتیں ہی جا رہی ہیں۔ وجہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہوتی ہیں، ناشکری ہوتی ہے، کثرت ناشکری کی وجہ سے کثرت سے جہنم میں جائے۔ دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت انی دخلت الجنۃ فاذا عالی اہل الجنہ فقراء المہاجرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے جنت کا دورہ کیا اور دیکھا تو جنت کے میں جو اوپر والے درجے ہیں، اعلیٰ قسم کے جنت کے درجات جو ہیں، چونکہ 8 درجوں میں جنت ہے، جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور بلند درجے ہیں ان میں فقراء مہاجرین ہیں، غریبوں کے درجے بڑے بلند ہیں، وزرارج المؤمنین، اور مومن مسلمانوں کی نابالغ اولاد بھی بلند درجوں میں، یہ جو بچے نابالغ فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جنت کے بالا خانوں میں اور بلند درجوں میں رکھے، مسکین بھی بلند درجوں میں، نابالغ اولاد بھی بلند درجوں میں۔ وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ أَقَلَّ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ، سرکار نے فرمایا جنت میں نے بہت کم، بہت ہی کم مقدار میں امیروں کو دیکھا اور عورتوں کو دیکھا، بہت کم مقدار میں یہ لوگ جنت میں ہیں۔ فقیل علی اما الاغنیاء فانہم علی الباب یحاسبون ویمحصون، سرکار نے فرمایا مجھے تشویش ہوئی کہ امیر کہاں گئے اور عورتیں کہاں گئی، تو مجھے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کو دروازے پہ روکا گیا ہے، ان کا حساب ہو رہا ہے، ویمحصون، مال کی گندگی سے ان کو پاک کیا جا رہا ہے، کیونکہ جنت میں تو پاک نہیں جانا، جنت میں پلید جا نہیں سکتا، تو جن لوگوں پہ مال کی گندگی تھی، ہیر پھیر کی گندگی تھی، 2 نمبری کی گندگی تھی، حلال حرام مکس کیے کمائے رکھا، ان کا حساب ہو رہا ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوں گے ان کا حساب نہیں چکائیں گے وہ جنت میں تو آ ہی نہیں سکتے، یہ پلیدوں کی جگہ نہیں ہے، یہ پاکوں کی جگہ۔ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرَانِ، سرکار نے فرمایا مجھے تشویش ہوئی عورتیں کہاں گئیں، عورتیں جنت میں نہیں نظر آ رہی تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ 2 سرخ چیزیں تھیں جنہوں نے عورتوں کو جنت سے باہر روکے ہوئے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا الذھب والحریر، ایک سونا ہے اور ایک ریشم کا لباس، یہ سونے کے چکر میں سونا ہی خریدنا ہے، سونا ہی خریدنا ہے، سونا ہی خریدنا ہے، ساری زندگی سونا خریدتی رہتی ہیں، زکوٰۃ دیتی نہیں ہے، اس کو حلال کرتی نہیں ہے، ان زیورات کے چکر میں انہیں جو سب کچھ بنایا اور سنوارا، ساری زندگی پہنا، حق ادا نہیں کیا، وہ بھی باہر کھڑی حساب دے رہی۔ اور دوسرا حریر، ریشم کا لباس، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتی ہیں، آئے دن نئے لباس، ہو سکتا ہے مرد سال بعد 2 سوٹ لے لے اور بڑا خوش ہو جائے، کیا ہی بات ہے،
میرا گزارا بڑا اچھا ہو رہا جی. عورتیں ہر مہینے 2 سوٹ لیتی اور مہنگے ترین سوٹ لیتی ہیں. بس سوٹوں کو ہی چکر میں یا پہننے کا پتہ ہے یا زیورات کا پتہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے شب معراج جنت کے دروازے پہ یہ سب کچھ بتایا گیا. ان عورتوں کو یہ لباس اور سونے چاندی کے چکر نے غافل کر رکھا تھا. نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ ان کے حقوق کا پتہ، نہ لینے دینے کا پتہ، نہ ان نعمتوں کے شکرانے کا پتہ، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. غافل رہیں، یہ پہنتی رہیں، استعمال کرتی رہیں. اب جنت میں داخلہ تب ہوگا جب ان چیزوں کا حساب دے. لہذا نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکرانہ بھی ہے. اللہ پاک نے اگر سونا چاندی کسی کو دے رکھا ہے اس کو پہنے. عورت کے لیے سونا چاندی پہننا منع نہیں ہے، پہننے کا حکم ہے. وہ پہنے پر ان کا حق ادا کرے، ان کی زکوٰۃ سال کے بعد دیں. اگر نہیں دیں گی تو یہی سونا چاندی وبال جان ہے. جنت میں تو نہیں جانے دیتا سونا چاندی. یہ روکے رکھے گا جب تک حساب نہیں چکائیں گی اس وقت تک جنت نہیں جائے گی. سرکار نے فرمایا میں نے بہت تھوڑی عورتیں دیکھی ہیں جنت میں. اس کی وجہ یہ ہے یہ سونے چاندی اور لباس کے چکر میں غافل رہتی ہیں. بس ان کو کام ہی یہی رہتا ہے، اس لیے جنت میں بہت کم ہے. اور لباس کا بھی شکرانہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. باپردہ خوبصورت اعلیٰ لباس مل جائے تو اس کا شکرانہ ادا کرے. شکرانہ ادا کیا کرنا؟ ایک مہینے اگر 2 سوٹ لے تو دوسرے مہینے ایک لیا تو خامد کے ساتھ لڑ پڑنا. اس گھر میں تو کچھ ملا ہی نہیں ہے، ساری زندگی ایسے رہی ہوں، فلاں نے ایسے کیا فلاں نے. یہ ناشکری ہوتی ہے، یہ نافرمانی ہوتی ہے، یہ اللہ کو ناپسند. وہ سمجھتے کون سن رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، یہ کرام کاتبین تو بیٹھے سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں روزانہ کی رپورٹ. رب تو سن رہا ہے، اس کو پتہ ہے جب قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو وہ روک دیا جائے گا. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، شکر کرنا چاہیے. نعمت کا، لباس کا، ہر چیز کا شکر ادا کرے. جو بیچارہ لے کر آتا ہے، کمائیاں کرتا ہے، مزدوریاں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اس خامد کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. اس کو بھی تھینک یو کر لینی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ اپنے خامد کی بھی فرما بردار ہو تو کثرت سے جنت میں نظر آئے، لیکن ان کو بھی یہ پرابلم ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں اس لیے کام ہیں، ان کو 2 چیزوں نے سونے چاندی اور ریشم کے لباس، اعلیٰ لباس نے ناشکرا کر رکھا ہے، غافل کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنت میں نظر نہیں آتی.